السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. رواه مسلم. مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. صحیح مسلم کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم اس کی روایت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی زندگی میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. فلما ہاجر الى المدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور جب مدینہ چلے گئے صامہ وامر بالصیام، آپ نے خود بھی روزہ رکھا عاشوراء کا، اور پھر لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو. یعنی یہ حکم تھا، یہ فرض تھا، یہ ضروری تھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جائے. شروع کے دور میں یعنی جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا، ضروری تھا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشوراء کے روزے کا حکم دیا. یعنی یہ سنت نہیں ہے کہ رکھ لے تو اچھا ہے، نہ رکھے تو چھوڑ دے، یہ ضروری تھا، یہ فرض تھا. فلما فرض شہر رمضان، مگر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، قال من شاء صامه ومن شاء تركه، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اب جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. یعنی اب اختیار. رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھے، لیکن یہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ استحباب ہے، مستحب ہے، افضل عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشوراء کے حوالے سے یہ معمول رہا ہے، آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن آخری وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے: لئن بقیت الی عام قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. 9 محرم کا روزہ، تو 2 روزہ عاشوراء کے 2 روزے یہ مسنون ہے. 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اس کے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ عاشوراء کا روزہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے کہا یکفر السنہ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اس سے 1 سال پچھلے گزرے ہوئے سال کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ محرم کا مہینہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے.
مزید یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کو شہر اللہ قرار دیا. شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے ماہ محرم کی عظمت کا، اس کے مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے. یوں تو ہم عاشورہ کے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک لگاتار رکھ سکتے ہیں. ہمارے اسلاف عشرہ ذی الحجہ کا اور عشرہ محرم کا بڑی اس مہینے، اس عشرے میں روزے کی بڑی پابندی کرتے ہیں. یوں تو ہم اللہ کے اس مہینے محرم کے مہینے میں مطلق جیسے چاہے لگاتار روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کے روزے کا کچھ مقام اور فضیلت الگ ہی ہے. یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیے کہ عاشورہ کے حوالے سے دوسرے لوگوں کا کیا کردار ہے. یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تعلیم دے دی کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر مزید یہ کہ شہر اللہ قرار دیا، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں یہودی عشرہ 10 محرم کو خوشی مناتے ہیں. یہودی کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں. یہ کام ان کا ہے، یہودیوں کا. شیعہ محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں، چیر فاڑ کرتے ہیں. کہیں آگ پر جلیں گے، کہیں اپنے آپ کو کاٹیں گے، کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے. شیعہ کا یہ عمل ہے. اور کچھ لوگ اس دن کھانے پینے شربت پلانے کو دین سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اخلاق سے گری حرکت کرتے ہیں. اس ماہ مقدس میں جو حرمت والا مہینہ ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین نے 10 محرم کو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے نجات دی. اس دن بہت سارے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ شیطان کی شر ہے والعیاذ باللہ. مگر صحابہ کرام، مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی پابندی کرنے والے، سنت کو فالو کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کا ایک عمل، سلف کے بہت مشہور عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے، ان کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں جب سفر کرتے تھے روزہ نہیں رکھتے. رخصت، اگر ہم سفر کریں رمضان کے مہینے میں تو ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، ہماری رخصت اجازت ہے. مسافر کے لیے دقت ہے، پریشانی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں جب سفر کرتے تھے تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا تھا اور عاشورہ کے دن سفر آ جاتا تو سفر کی حالت میں روزہ رکھتے تھے. سب سمجھ آ رہا ہے؟ رمضان کے روزے میں افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے سفر کی حالت میں. لیکن جب عاشورہ کا دن ہوتا تھا، 10 محرم اور 9 محرم کا دن ہوتا تھا تو اگر سفر کرتے تھے روزہ رکھتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے. لوگوں نے پوچھا کہ امام زہری بتائیے کہ رمضان میں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن محرم کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے ماہ رمضان کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مریض کے لیے، مسافر کے لیے رخصت دی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مسافر اور مریض اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے. اللہ کا حکم ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں. لیکن عاشورہ کا روزہ اگر چھوٹ گیا تو اس کی کہاں قضا ہے؟ اس کی قضا نہیں. اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا پڑے گا.
یہ اگر مس ہو گیا چھوٹ گیا تو فضیلت نہیں مل سکتی ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ہم رکھ لیں گے تو وہ ثواب ملے گا، کیونکہ ایک مجبوری تھی ہم نے چھوڑا، ایک عذر تھا جس کی بنا پر ہم نے چھوڑا، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کو فالو کریں، سنت پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سارے مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.